ہم نے جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ان 14 کروڑ نوجوانوں کو بچائیں گے اور ہم ان 14 کروڑ نوجوانوں کے لیے پلیٹ فارم مہیا کریں گے. اس سے جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا ہے کہ 2018 کے انتخاب میں ہم 50% ٹکٹ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے وہ ہم نوجوانوں کو دیں گے تاکہ ہم سیاست میں نوجوانوں کو داخل کریں, تاکہ ہم ایوانوں کے اندر, حکومتی ایوانوں کے اندر نوجوانوں کو داخل کریں. اس لیے ہم نے جو صدیق الرحمان پراچا ہے جو جے آئی یو ڈسٹرکٹ پشاور کے صدر ہیں, ہم نے انہیں پشاور سے قومی اسمبلی کا امیدوار جو ہے وہ نامزد کیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم نوجوانوں کو ترجیح دیتے ہیں, ان کو وی وی آئی پی اسٹیٹس دیتے ہیں, ان کو ہم نے اپنی پرائرٹی لسٹ میں ٹاپ آف دا لسٹ رکھا ہوا ہے, اور نوجوانوں کے ذریعے سے ہم پاکستان کی سیاست کے کلچر کو بدلنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی قومی معاملات میں نوجوانوں کو کردار وہ دینا چاہتے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی نے نوجوانوں کے لیے طے کیا ہے کہ ہم ہر ضلع کونسل میں گراؤنڈ بنائیں گے, اور یہ بالکل ممکن ہے. کتنی شرم کی بات ہے کہ ایوان صدر کا جو سالانہ خرچہ ہے اور وزیر اعظم ہاؤس کا جو سالانہ خرچہ ہے, ہمارے نوجوانوں کا بجٹ اس سے کم ہے, ہماری اسپورٹس کا بجٹ اس سے کم ہے. یہ شرم کی بات ہے, اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ نوجوان دشمن ہیں, جو حکومت ہے وہ نوجوان دشمن ہیں. ان کے لیے سی پیک کے پاس پیسے تو ہیں, میٹرو کے لیے پیسے تو ہیں, اورنج لائن ٹرین کے لیے پیسے تو ہیں, سڑکوں کے لیے پیسے تو ہیں, بلڈنگز کے لیے پیسے تو ہیں, لیکن 14 کروڑ نوجوانوں کے لیے نہ بجٹ ہے اور نہ فیصلہ سازی میں ان کی کوئی ترجیح ہے. ہم میٹرو کے خلاف نہیں ہیں, ہم سی پیک کے خلاف نہیں ہیں, ہم اورنج لائن ٹرین کے خلاف نہیں ہیں, لیکن قومیں اورنج لائن ٹرین اور میٹرو سے ترقی نہیں کرتی, نوجوانوں کے اوپر انویسٹمنٹ سے ترقی کرتی ہے. نوجوانوں کے اوپر انویسٹمنٹ کرو, ان کو تعلیم دو, ان کو پالش کرو, ان کو سپورٹس فیسلٹی دو, ان کو روزگار دو, ان کے اوپر خرچ کرو, ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرو, قومیں خود بخود ترقی کرے گی.